میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر سے رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے، محترمہ آپ کا منع مرا ہوا نہیں ہے، بلکہ دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خدا بندی کے سربستہ راز کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ ان کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا۔ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوستو ہمارے غوث الاعظم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی میں جواباً یا رحمک اللہ کہتے۔ آپ رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، ان بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ دوستو بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں
ٹولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامات کہتے ہی اس کھرکے عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کرام سے ایسی باتیں بذا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامات کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی کھرکے عادت ظاہر ہو تو اسے استدراس کہتے ہیں۔